الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد المصطفى اللهم صل على محمد وعلى وصيه وبديره ووارث علمه علم الأولين والآخرين يعصوب الدين أمير المؤمنين زوج فاطمة الزهراء والد الحسن والحسين سيد الأوصياء علي بن أبي طالب عليه السلام اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين لا سيما على بقية الله الأعظم روحه وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم مجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام ما خلقنا للعب وخلقنا للعلم والعبادة صدق الله العلي العظيم حاضرین گرامی قدر دعائیہ کلمات کے ساتھ آغاز گفتگو ہے۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد اس میلاد مسعود کے پرمسرت موقع پر میں تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں اور اسپیشل امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا ہے خداوند عالم تمام مومنین کے صغائر اور کبائر سے درگزر فرمائے اور حاضرین کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ پروردگار جو مومنین و مومنات پیپرز کے حوالے سے مشکلات کا شکار ہیں اللہ ان کی مشکل کو جلد از جلد رفع فرمائے اور اسپیشلی جو علیل ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل نصیب فرمائے۔ اسپیشلی ہمارے انتہائی محترم مکرم جناب محمد نعیم صاحب جو اس وقت ہاسپٹلائزڈ ہیں اور ہاسپٹل میں ہیں اللہ ان کو شفاء کامل و عاجل نصیب فرمائے۔ ان کا منڈے کو آپریشن بھی ہے، دعا کریے کہ اللہ ان کو اس میں کامیاب و کامران فرمائے۔ اور اسی طرح ہمارے برادر جناب اصغر علی مرزا صاحب علیل ہیں اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور آصف مرزا صاحب جو ان کے برادر ہیں اللہ ان کو بھی صحت نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح گینٹ سے ہمارے محترم و مکرم جناب غوری صاحب کی اہلیہ علیل ہیں اور ایک مومنہ سیدہ پروین زہرا اللہ ان کو شفاء و کامل و عاجل نصیب فرمائے۔ اور محمد حسین شاہ صاحب کی زوجہ بھی علیل ہیں اور وہ خود بھی اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ ایک بچہ سید دلاور حسین اور سید عباس رضا بیمار ہیں، ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے برادر نوح خان جناب راشد صاحب ان کی اہلیہ بھی علیل ہیں اللہ انہیں صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ جو جملہ مومنین اور مومنات بیمار ہیں ان کو جلد از جلد خدائے متعال لباس عافیت پہنائے، اور جن کے مرحومین اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور اسپیشلی آج ہمارے محترم مکرم جناب شمیم زیدی صاحب کی ساس انوار فاطمہ بنت غلام حسنین اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی برسی ہے آج۔ اور سید جابر حسین شاہ صاحب کی زوجہ کی خالہ وہ حال ہی میں انتقال کر گئی ہیں اور اللہ ان کو بھی جوار سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں جگہ نصیب فرمائے۔ اور اس کے ساتھ جو سانحہ باچا خان یونیورسٹی میں شہید ہونے والے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں اللہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور پروردگار
ان کی تمام جملہ مشکلات کو آسان فرمائے اور ان شہداء کے درجات بلند فرمائے اور تمام حاضرین کی جملہ خواہشات اور حاجات کو پورا فرمائے اور اسپیشلی جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے آج کی نظر و نیاز کے اہتمام میں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے دسترخوان میں مزید برکت اور وسعت عنایت فرمائے اور ہمارے جتنے نوجوان اسٹوڈنٹس جس علمی میدان میں یا اس کے علاوہ دیگر امور میں وہ مصروف عمل ہیں، اللہ ان کو ہر امتحان میں کامیاب و کامران فرمائے اور کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہمکنار فرمائے۔ اپنی دعاؤں کی استجابت اور قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پر محمد و اہل بیت محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ سردیوں کا سیزن تو گزر گیا ہے، اب تو انشاءاللہ موسم بڑے لیول پہ آ گیا ہے۔ حضرات کے اندر جو ایک اداسی سی پیدا ہوئی ہے، آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آج آپ جشن امام حسن عسکری علیہ السلام میں تشریف فرما ہیں۔ جتنا ہو سکے اپنی زبانوں کو معطر فرمائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ایک بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے جتنے بیمار ہیں ان کی شفا یابی کے لیے۔ سامعین گرامی قدر، حال ہی میں 8 ربیع الاول کو امام حسن عسکری علیہ السلام کا یوم شہادت گزرا ہے۔ میں نے کچھ معروضات اس وقت آپ کے گوش گزار کی تھیں اور میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، جہاں تک میں نے چھوڑا تھا میں اس کے بعد سے کچھ معروضات اگر آپ کی توجہات ہوں تو میں گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ یہ اللہ پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے کہ اس نے ہمیں وہ معصومین عطا فرمائے ہیں کہ جن کی زندگی اور حالات زندگی اور سیرت طیبہ کو پڑھ کر ہمیں نورانی، روحانی اور جسمانی سکون ملتا ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم نے آخری وقت میں ایک حدیث ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین۔ انتہائی معروف حدیث ہے، کئی بار آپ نے سنی ہے، لیکن میں ایک لفظ کی طرف آپ کی توجہات مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ ہمارے اہل سنت برادران اس کے ایک اور پوائنٹ آف ویو جو ہے دوسرے زاویے سے اس کو پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سرکار نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، کہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے۔ جبکہ مکتب اہل بیت جو سکول آف تھاٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح ستہ میں موجود ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، آپ نے ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے عطرت اور اہل بیت ہے۔ اپنے نوجوانوں کے لیے ایک پوائنٹ عرض کر کے آگے بڑھوں گا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جب مکتب اہل بیت کا کوئی فرد لفظ سنت استعمال کرتا ہے اس کا معنی اور ہے، اور مکتب اہل تسنن جب لفظ سنت کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے میننگز اور ہیں۔ مکتب اہل بیت کی سنت کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ آج جن کے جشن میں آپ بیٹھے ہیں ان کا بھی ہر عمل ہمارے لیے سنت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن کی سنت پہ چلنا ہے، ہمارا امام آج بھی پردہ غیب میں زندہ ہے، جن کے عمل کو دیکھ کر ہم نے عمل کرنا ہے۔ لیکن مکتب اہل تسنن یہ کہتے ہیں کہ سنت سے مراد صرف اور صرف قول محمد مصطفیٰ ہے، فعل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار نے جو کر کے دکھایا صرف وہ سنت ہے۔ گویا ان کے ہاں سنت کا دروازہ 11 ہجری کی 28 صفر کو بند ہو گیا، لیکن مکتب اہل بیت جو ڈیفینیشن کرتا ہے وہ یہ ہے کہ سرکار کا ہر عمل بھی حجت ہے
اور آپ کے اللہ کے اذن سے بنائے ہوئے 12 اماموں کا بھی ہر عمل ویسے ہی سنت ہے جیسے محمد مصطفیٰ کا عمل سنت ہے۔ یہ فرق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکتب اہل بیت کا سنت سے آج بھی تعلق اور واسطہ ہے، لہذا ان کے عمل میں کوئی خرابی نہیں ہو سکتی۔ لہذا جن کو سنت چھوڑے ہوئے اتنا عرصہ گزر گیا ہے، اس میں ہو سکتا ہے مسٹیک ہو سکتی ہے، ایسے نہیں تھی تو ایسے تھی، ایسے نہیں تو ایسے تھی، لیکن مکتب اہل بیت میں اس شبے کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ اور اسی لیے میں نے آغاز گفتگو میں عرض کیا، دو چیزوں کی طرف توجہ آپ کی مبذول کرانا ہے۔ سرکار نے ایک لفظ استعمال فرمایا ثقلین۔ ثقلین، ثقل کہتے ہیں وزن کو، جیسے یہ ہلکا، یہ پیپر ہے، یہ ہلکا ہے وزن، یہ کتاب بھاری، اس کو ہم کہتے ہیں یہ ثقل ہے۔ لہذا ہمارے جو برادران اردو ادب سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں، جب کوئی اردو کا لفظ گاڑا ہو جائے نا، وہ کہتے ہیں آغا صاحب اسے تھوڑا ہلکا کریں، یہ تھوڑا ثقیل ہو گیا۔ یا کسی دن آپ نے کوئی ایسی ڈش پکائی ہو جس کے اندر کیلوریز زیادہ ہوں، آپ کہتے ہیں آج میں نے تھوڑا کھانا ہے اس لیے کہ میں نے ثقیل غذا کھا لی، بھاری کھا لی، یعنی وہ جلدی ہضم ہونے والی نہیں۔ یہاں دو معنی، ایک معنی وزن کا ہے اور دوسرا معنی ہر وزنی چیز کو ہر بندہ اٹھا بھی نہیں سکتا، اٹھانے کے لیے بھی ایک پاور چاہیے۔ تو اللہ پروردگار عالم نے اس ثقل اور ثقلین کو اٹھانے کے لیے جن صاحبان کو یہ جگر میں طاقت عطا کی ہے، وہ اس طاقت کا نام ہے محبت و ولایت علی ابن ابی طالب۔ جس کے ظرف میں ولایت علی ابن ابی طالب کی طاقت موجود ہے، وہ اس ثقل اور وزن کو اٹھا سکتا ہے۔ اب میں باتوں میں نکل جاؤں گا، کوشش کروں گا کہ ادھر ہی رکوں۔ میثم تمار سرکار امیر المومنین کے ساتھ تھے، جا رہے تھے، گھر سے باہر نکلے۔ یہ بات سمجھیے گا کہ ثقل کیا ہو۔ حضرت نے کہا میثم، رات تاریکی چھا گئی تھی، میثم تو ادھر کھڑا رہے جنگل میں۔ حضرت نے وہاں ایک لکڑی لی، لکڑی سے لائن لگا دی، لائن لگا کر کہا میثم تو نے ادھر ہی ٹھہرنا ہے، آگے نہیں جانا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولا لکیر لگا کے کہے میثم تو نے ادھر ٹھہرنا ہے، ادھر نہیں جانا، اور میثم ہل جائے؟ ناممکن۔ لیکن دیکھیے، تاریکی تھی، جنگل تھا، میثم کے دل میں جو ولایت کا ایک جوش تھا، اس نے دیکھا کہ تاریکی میں بندہ جلدی غائب ہو جاتا ہے، روشنی میں غائب ہوتے ہوتے ٹائم لگتا ہے، لیکن تھوڑا سا ادھر مولا چلے آگے تو میثم نے دیکھا میرا مولا نہیں، بہت اپنی آنکھوں میں زور دیا تلاش کرے، مولا کو نہیں ملا، لیکن اسے ولایت نے ادھر بیٹھنے نہیں دیا۔ حضرت نے اگرچہ کہا تھا ادھر رکنا ہے، لیکن وہ کوئی ایسا حکم امتناعی نہیں تھا، اخلاقی حکم تھا کہ تم نے ٹھہرنا ہے۔ جب میثم یہاں سے ہٹے اور جہاں جہاں قدموں کے ہلکے ہلکے نشان نظر آتے چلتے، آگے کیا دیکھا؟ ایک کنواں ہے۔ حضرت نے اپنے سر کو کنویں کے اندر تھوڑا سا کیا ہوا ہے، اور سر کو تھوڑا سا کنویں کے اندر ڈال کر، یہ واقعہ آپ کو اس میں بھی مل جائے گا، ایک کتاب کا نام ہے حکایات عبرت انگیز، بک کا نام۔ حضرت نے سر نیچے کیا ہوا، جب کو آہٹ محسوس ہوئی، حضرت نے پوچھا کون؟ میثم نے کہا میں۔ حضرت نے فرمایا میں نے تجھے نہیں کہا تھا لکیر کے اس پار رہنا ہے؟ اس نے کہا مولا زمانہ پرآشوب ہے، میرے دل نے اور ضمیر نے اجازت نہیں دی کہ اس تاریکی میں تیرا مولا گم ہو جائے اور تو یہاں بیٹھا رہے، میں تلاش میں آ گیا۔
چنانچہ یہاں پہنچا. پھر حضرت نے پوچھا میسم جو کچھ میں کہہ رہا ہوں کنویں میں تو نے سنا بھی ہے یا نہیں سنا؟ کہتا مولا لا واللہ میں نے نہیں سنا. حضرت نے فرمایا اگر تو نے نہیں سنا تو آج علی تجھے سناتا ہے. وہ بہت بڑے اشعار ہیں عربی کی، میں بس 3-4 کا ٹرانسلیٹ کر کے اپنے مطلب پہ آنا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا میسم میرے دل میں کچھ خواہشات ہیں، کچھ آرزویں ہیں، میرے دل میں علم کے ذخائر ہیں، میں چاہتا ہوں کہ کسی کو منتقل کروں لیکن کوئی ظرف نہیں ملتا، اور جب اس کی تنگی کی وجہ سے میرا دل گھبراتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں، کنویں کے اندر منہ دے کر میں اس سے اظہار کرتا ہوں. اور پھر وہاں سے ہٹے اور ایک اور جگہ زمین پر بیٹھے. حضرت نے ہاتھ سے مٹی کو کھودنا شروع کیا. مٹی کو کھود کر حضرت نے زمین کے ساتھ کچھ مکالمہ کیا اور پھر کہا میسم یہ وہ راز ہیں کہ جو میں زمین کے حوالے کر رہا ہوں. توجہ چاہوں، راز ہیں جو زمین کے اندر کر رہا ہوں. اور پوچھا اے میسم تو جانتا ہے یہ راز کب اور کیسے ظاہر ہوتے ہیں؟ سنیے گا ولایت کی پاور کیا ہے. یہ راز کب اور کیسے ظاہر ہوتے ہیں؟ کہا جب میرے سینے میں تنگی محسوس ہوتی ہے اور میرا علم لینے والا کوئی ملتا نہیں ہے اور نہ مجھے کوئی ہمراز ملتا ہے. ہمراز بھی نہیں ملتا. اب دیکھ لیجئے کہ کائنات کے امیر کو ہمراز نہ ملے تو ہمیں کہاں ملے گا کہ جو بالکل اس پیمانے پہ ہو جو حکمت کو بھی سمجھتا ہو کہ کس بات کو کب اور کہاں کرنا ہے. چنانچہ حضرت فرماتے ہیں یہ جو میں زمین سے راز کر رہا ہوں نا، اب زمین خشک ہے، جب اس کے اوپر سبزی نکلتی ہے، فصل اگتی ہے، اس کے اوپر جب دانا پڑتا ہے نا تو میرے راز اس دانے کے ذریعے سے ظاہر ہوتے ہیں. اور جو اس اناج کو صرف کرتا ہے اور کھاتا ہے اللہ اس کی برکت سے اس کے دل میں محبت ولایت علی ابن ابی طالب ڈالتا ہے. اور پھر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ قال رسول اللہ انی تارکن فیکم الثقلین کو ثقلین کی عبادت اور ثقلین کے راز کو اپنے دل میں سما سکے. اور اسی کتاب میں اس کے ساتھ ایک اور واقعہ درج ہے، پھر آگے بات نکل جائے گی. ایک شخص جس کا نام جابر ہے، امام محمد باقر علیہ السلام کا بھی شاگرد صلی اللہ علیہ وسلم، اور امام محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بھی شاگرد تھے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اس جابر کو 70,000 راز بتائے تھے. یہ عام راز نہیں ہے کہ میرے بینک کا پاسورڈ یہ ہے، یہ عام راز نہیں ہے کہ میں مر جاؤں تو میری اولاد کو یہ کر دینا، یہ عام راز نہیں ہے میں وہاں جا رہا ہوں تو پیچھے سے یہ کر دینا. نہیں، یہ عصمت کے راز ہیں. آپ نے ابھی سنا ہے موسیٰ صاحب بیان کر رہے تھے فقہا اور فقیہ کی تعریف کہ لفظ فقیہ کو کبھی کم ارزش مت سمجھیے گا. لفظ فقیہ بڑا وزنی لفظ ہے. لفظ فقیہ کوئی کم ارزش والا لفظ نہیں، یہ وہ لفظ ہے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. یہ لفظ فقیہ کوئی نارمل لفظ نہیں ہے، یہ وہ لفظ ہے کہ جس کو سرکار سید الشہداء نے کربلا میں 2 مرتبہ استعمال فرمایا. ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر کے لیے اور ایک مرتبہ ابو الفضل عباس کے لیے. لفظ فقیہ اپنے اندر بہت سارے جامعیت رکھتا ہے. چنانچہ 70,000 راز دیے تھے جابر کو.
اور کہا تھا یہ کسی کو بیان نہ کرنا. اور سامعین اگر کوئی دوست آپ کو اپنا رازدار بنا کر کوئی راز دیتا ہے تو زبان کٹتی کٹ جائے راز کسی کو مت بتائیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے آپ کو اس قابل سمجھا ہے کہ دنیا کا راز بتائے. ہم اور آپ اس کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ دنیا کا راز بتائیں. اگر وہ راز فاش کر دے ہمارے نزدیک اس کی وقت نہیں رہتی. لیکن کیا کمال ہے اس جابر کا کہ جسے معصوم نے ایک راز نہیں عصمت کا 70,000 راز بتایا اور کہا یہ پھر کسی کو بتانا نہیں ہے. ایک دن جابر آئے, کہتا ہے یا ابن رسول اللہ, آپ نے جو مجھے راز بتائے ہیں نا آج تک میں نے کسی کو بتایا نہیں ہے اور نہ ہی آئندہ کسی کو بتاؤں گا. لیکن مولا ایک بڑی مشکل ہے, لفظ استعمال کیا جعلت فداک ابی و امی, مولا میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں, راز تو مجھے بتا دیے آپ نے, میں نے سینے میں رکھ لیے ہیں, لیکن جب تک میں یہ بتاؤں نہیں یہ مجھے تنگ کرتے ہیں اندر, یہ مجھے تنگ کرتے ہیں. یعنی تنگ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تنگ سے اذیت والی تنگی نہیں ہے, جس کے اندر علم آ جائے, یہ علم کی زکات ہے کہ اسے بیان کرے. اب جب میں بہت ساری چیزیں بیان کرتا ہوں, بعض اوقات حدیث میں سے کوئی ایسا لفظ چھوڑ دیتا ہوں, میں قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں, جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا درس تفسیر ہے, آپ کو شاید پتہ نہ چلے لیکن میں کئی لفظ سکپ کر جاتا ہوں. ہو سکتا ہے میں تو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں, سمجھنے والا کیا سمجھے کہ مولانا کیا بیان کر رہا ہے. چنانچہ کہنے لگا حضرت یہ میرے دل میں ایک تنگی پیدا کر دیتے ہیں, یعنی میرا دل چاہتا ہے کہ کسی کو بتاؤں. حضرت نے فرمایا جابر جب ایسی کنڈیشن پیدا ہو نا تو یا میرے پاس چلا آیا کر, تو بتاتا رہے اور میں سنتا رہا. اس لیے کہ کوئی ظرف اس قابل نہیں ہے کہ جو اس کو برداشت کر سکے, اور اگر میں نہ مل سکوں تو پھر گھر سے باہر نکل جایا کر اور صحرا میں جا کر زمین کو کھودا کر, کھود کر وہاں راز بیان کیے کر, اور جب زمین پوچھے, اوئے ہوئے آپ اور ہم سے کب زمین پوچھتی ہے؟ آپ دیوار سے خطاب کریں, دیوار کبھی پوچھے گی؟ کہا زمین تجھ سے پوچھے گی کہ یہ راز تو نے کہاں سے لیا ہے. اگر زمین پوچھے کہ مجھے کیوں سنا رہا ہے تو زمین سے کہہ دینا کہ محمد ابن علی الباقر نے مجھے کہا ہے کہ جا کے زمین کو بتانا. اور زمین کو کہتے ہیں تراب, جو آپ کے رازوں کو سما لیتی ہے. کیا کمال ہے اس ابو تراب کا جو محمد کا ہمراز تھا, جو فرماتے ہیں کہ سرکار کے ساتھ جو غار میں نے دیکھا وہ کسی نے نہیں دیکھا. چنانچہ باتوں سے بات نکلی, حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین کھود رہے تھے, پھر بات ادھر ہی یاد رہے کہ سکل کیا ہوتا ہے. حضرت موسیٰ زمین کھود رہے تھے کسی آلے سے, کدال سے, کسی چیز سے, گینتی سے, جو بھی آپ کہہ لیں, زمین کھود رہے تھے. جب گڑا نکلا اس کے نیچے ایک پتھر آ گیا, حضرت نکالنا چاہتے تھے, حضرت موسیٰ نے زور سے مارا, زور سے مارا تو وہ پتھر 2 حصوں میں بٹ گیا. جب پتھر بٹا اس کے اندر چھوٹا سا کیڑا, آپ کے ذہنوں میں جا رہا ہوگا کہ پوچھے گا کہ اس کو کھانا کہاں سے ملتا ہے. یہ وہ بات نہیں ہے, یہ اور بات کہ اللہ اس کو رزق دے دیتا ہے. معصومین علیہ الصلوۃ والسلام بلند تر صلوات, کیونکہ جو چیز سنی ہوئی ہے وہ یہاں تک تھی, آگے سے ڈیفرنٹ ہے. معمولاً یہ ہے کہ جب انہوں نے وہ توڑا, ایک اور واقعہ ہے کہ جب کیڑا نکلا انہوں نے کہا واہ خدایا تیرے رزاق ہونے پر کمال ہے تیرا کہ تو اس کیڑے کو بھی پتھر میں دے رہا ہے جس کے اندر کوئی سوراخ نہیں ہے, تو مجھے بھی کہاں کہیں نہ کہیں سے دے گا. لیکن جب کیڑے کو دیکھا حضرت موسیٰ نے ایک سوال کیا, اسے کہتے ہیں نبوت. موسیٰ کون ہے؟ جو خضر سے سیکھنے جاتے تھے اور لاجواب کر دیا حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کو. لیکن امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
کہ اگر میرے پاس 70 حضرت خضر آ جائیں تو میں 70 ایسے سوال پوچھوں گا کہ صرف موسیٰ نہیں خضر بھی حیران ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، خدایا یہ پتھر ہے زمین کی تاریکی میں، زمین بند ہے، اندھیرا، اس کی تاریکی میں پتھر، اور پتھر کی تاریکی میں یہ کیڑا، اس کیڑے کو یہاں پیدا کرنے کی مصلحت کیا ہے؟ ہر چیز کی ایک مصلحت ہے، اس کی مصلحت کیا ہے؟ آواز قدرت آئی، اے کلیم اللہ موسیٰ، تو نے مجھ سے ایک مرتبہ پتھر توڑنے کے بعد پہلے ہی کیڑے کو دیکھا اور پہلے ہی سوال کر دیا کہ اس کیڑے کو یہاں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی کیڑا ہے پتھر کی تاریکی میں اور پتھر ہے زمین کی تاریکی، اور اس کے حجاب کے اندر کیڑے کو پیدا کرنا ہے، زمین پہ پیدا کر تاکہ وہ چلے، رزق کھائے پھرے، جو مرضی کرے، آزاد رہے، رکھنا بھی بند ہے۔ پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا موسیٰ، تو نے یہ مجھ سے پوچھا ہے کہ اس کیڑے کو یہاں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، تو جانتا ہے اس کیڑے نے مجھ سے کیا سوال کیا ہے؟ تو نے مجھ سے پوچھا ہے موسیٰ کہ اس کیڑے کو یہاں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اے کلیم اللہ، تو نے ایک مرتبہ مجھ سے پوچھا کہ اسے پیدا کرنے کی مصلحت اور خلقت کا مقصد کیا ہے؟ یہ پورے دن میں 70 مرتبہ مجھ سے پوچھتا ہے، خدایا تو نے موسیٰ کو نبی بنایا ہے تو نبوت میں مصلحت کیا رکھی ہے تو نے؟ خلقت موسیٰ کا مقصد کیا ہے؟ مصلحت کیا؟ چنانچہ انسان یہ نہ سمجھے کہ 2-4 حرف میرے چھاتی میں، میرے سینے میں آ گئے ہیں، میں بڑا عالم دین۔ جب یہ لفظ آ گیا کہ میں عالم بن گیا، سمجھو اس کے اندر جہالت شروع ہو گئی۔ سامعین، لفظ سکل پہ آئیے تو سکل بھاری چیز کو کہتے ہیں۔ اس بھاری چیز کے لیے بھی اللہ نے ولایت علی ابن ابی طالب کا ظرف دیا ہے، اور اسی لیے معصوم ارشاد فرماتے ہیں ولایت علی ابن ابی طالب مکتوبۃ فی جمیع صحف الانبیاء لم یبعث اللہ نبیا و رسولا الا بالنبوۃ المحمدیۃ او بولایت العلویۃ، کہ اللہ نے ولایت علی ابن ابی طالب کو آسمانی تمام صحیفوں میں لکھ دیا ہے، اور لم یبعث اللہ نبیا و رسولا، اللہ نے کسی نبی کو نبی نہیں بنایا اور کسی رسول کو رسول نہیں بنایا سوائے 2 شرطوں کے بعد، اور وہ کیا ہے؟ بالنبوۃ المحمدیۃ، جب تک انہوں نے محمد مصطفیٰ کی نبوت کا اقرار نہیں کیا اور علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار نہیں کیا۔ یہ وہ سکل ہے اللہ نے انبیاء کو جس سے نوازا۔ اب آئیے اپنے مقصد پہ۔ سرکار نے فرمایا ثقلین 2 چیزیں پہ بولا جاتا ہے، جیسا کہ آپ کہتے ہیں ظہرین، مغربین۔ مغربین کن 2 نمازوں کو بولا جاتا ہے؟ ظہر اور عشاء کو نہیں، مغرب اور عشاء۔ اور ظہرین، ظہر اور عصر، یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں ظہر سے پہلے میں فجر لگا لیں، فجر اور ظہر کو، وہ کبھی ظہرین نہیں ہوتی ہیں، وہ بھی 2۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے ظہر اور عصر کو ظہرین اس لیے کہتے ہیں، ان دونوں نمازوں کا مزاج ایک ہے۔ پتہ نہیں بات کہاں تک پہنچی ہے، مزاج ایک ہے۔ اور مغرب اور عشاء کی نماز کا مزاج ایک ہے۔ وہ کیسے؟ ان دونوں نمازوں کو، ظہر اور عصر کو آہستہ آواز میں پڑھا جاتا ہے، مغرب اور عشاء کو بآواز بلند پڑھا جاتا ہے، دونوں کے مزاج ایک ہیں۔ گویا تثنیہ کا لفظ ظہرین ان 2 نمازوں پہ بولا جاتا ہے جن دونوں کا مزاج ایک ہو۔ سرکار نے لفظ ثقلین استعمال کیا ہے، کہا ایک ہے اللہ کی کتاب ہے اور ایک ہے میرے اطرت اور اہل بیت۔ یہ لفظ میں نے وہاں استعمال کیا ہے، گویا سرکار بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن کو الگ نہ دیکھنا، اطرت کو الگ نہ دیکھنا، ان دونوں کا مزاج ایک ہے۔ جو مزاج قرآن کا ہے وہ اطرت کا ہے، جو اطرت کا ہے وہی مزاج قرآن کا ہے۔ وہی مزاج قرآن و اطرت کا ہے۔
اب آئیے اپنے مقصد کی طرف آ گیا. امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آپ نے بیان فرمایا جب بہلول نے آپ سے پوچھا, لاسٹ ٹائم یہاں میں نے کلوز کیا تھا کہ بہلول نے دیکھا باقی کھیل رہے ہیں اور آپ کھیل نہیں رہے, اس نے کہا مولا میں آپ کو کھلونے لا دوں, نوجوانوں کی زبان میں کھلونے لا دوں کھیلنے کے لیے. حضرت نے فرمایا ڈانٹ کے بہلول تو کیوں کھلونے لائے گا میرے لیے, تو نے کیا سمجھا ہے کہ اللہ نے ہمیں کھیل کے لیے پیدا کیا؟ یہ لفظ عام سا نہیں ہے, سننا آسان ہے. حضرت نے فرمایا ما خلقنا للعب, اللہ نے ہمیں کھیل کے لیے پیدا نہیں کیا. یہ لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے, کھیل کے لیے نہیں پیدا کیا. زندگی 28 سالہ زندگی ہے امام کی, زندگی میں حضرت نے چہل قدمی بھی کی ہوگی, تیر اندازی بھی کی ہوگی, لیکن کہا اللہ نے ہمیں کھیل کے لیے پیدا نہیں کیا. خلقنا للعلم والعبادہ, ہمیں علم اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ معصوم کی زندگی کا ہر عمل دو چیزوں سے خالی نہیں ہے, یا وہ علم کی شمع روشن کرتا ہے یا عبادت کا سکون عطا کرتا ہے. حضرت کا کوئی کام یا علمی کام ہے یا عبادت کا کام ہے. چنانچہ حضرت کی زوجہ محترمہ کا نام ہے نرجس خاتون, جن کے بطن سے امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف صلی اللہ محمد اور آغا ذیشان جوادی صاحب نے لکھا ہے, آج مناسب ہے کہ میں بیان کروں کہ حضرت نرجس خاتون کس طرح امام حسن عسکری علیہ السلام کے عقد میں آئیں. امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف کی والدہ گرامی جو ہیں وہ اٹالین ہیں, روم کی. آپ حیران ہو گئے سر, کیسر روم کی پوتی ہے, کسی غلام کی بیٹی نہیں ہے, بادشاہ کی بیٹی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو وسیع تھے شمعون, ان کی نواسی ہے. چنانچہ وہ اپنے گھر میں تھیں, انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک طرف محمد مصطفیٰ ہیں, ایک طرف عیسیٰ بن مریم ہیں. آغا ذیشان جوادی صاحب لکھتے ہیں اپنی بک میں سے نقوش عصمت, جب انہوں نے خواب میں دیکھا سرکار دو عالم کو دیکھا اور ادھر حضرت عیسیٰ بن مریم کو دیکھا, وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے میرے بارے گفتگو کر رہے تھے, میرے بارے گفتگو کر رہے تھے. چنانچہ گفتگو ہوتے ہوتے سرکار نے گفتگو کی اور حضرت عیسیٰ نے اسے ایکسپٹ کیا. در حقیقت محمد مصطفیٰ حضرت عیسیٰ سے رشتہ مانگ رہے تھے, حضرت عیسیٰ سے رشتہ مانگ رہے تھے. چنانچہ کہا میں نے یہ باتیں سنی اور جب میں بیدار ہوئی خواب سے, میری عجیب کیفیت تھی, یہ نوجوان سنیں یہ بات, اور جب میں بیدار ہوئی میرے اوپر ایک بیماری کی کیفیت سے طاری ہوئی, بخار ہو گئی, اور اتنا شدید بخار ہوا آفاقہ نہیں ہو رہا تھا. اور بالآخر میں نے اپنے دادا سے کہا جو کیسر روم تھا کہ یہ جو آپ کے زندان میں جتنے مسلمان قیدی ہیں نا, ان قیدیوں کو رہا کر تو میرا بخار ٹھیک ہو جائے. قیدیوں کی بات یاد آئی, ایک جملہ عرض کرتا چلوں. مکتب اہل بیت وہ اسکول آف تھاٹ ہے کہ جو علم کو ترویج دیتا ہے, جاہلوں سے دشمنی رکھتا. باچا خان یونیورسٹی جو ہے جس میں جنہوں نے علم حاصل کرنے والے سٹوڈنٹس کو مارا ہے, ان کا مکتب اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں؟ سنیے گا. سرکار دو عالم نے جب جنگ بدر میں آئے تھے نا قیدی, تو قیدیوں کو سرکار نے سزا نہیں دی تھی,
یہ یہاں جو یورپ کا آپ قانون دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک ہیومینٹی کے لیے ہے، انسانیت کے لیے، یہ سرکار دو عالم کا تعلیم کرتا ہے. آپ نے فرمایا ان قیدیوں کو نہ کوڑا مارنا ہے، نہ تازیانہ مارنا ہے، نہ کوئی اور سختی کرنی ہے. کرنا کیا ہے؟ قیدیوں سے کہا، اے قیدیوں سنو میری بات، جتنے ہمارے یہاں مسلمان ان پڑھ ہیں نا، ان میں سے تم ایک ایک بندہ 10 مسلمانوں کو علم سکھاؤ. جب 10 مسلمان سیکھ جائیں تو تمہاری قید رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے سرکار یہ چاہتے تھے امت محمدیہ کا ماننے والا جاہل نہ رہے، چاہے وہ دشمن ہی سے کیوں نہ علم حاصل کرے، پڑھا لکھا رہے. گویا علم کی نشر و اشاعت کی. اور وہ باچا خان یونیورسٹی میں کیا کام ہو رہا تھا؟ سنت رسول ادا ہو رہی تھی، علم کی ترویج ہو رہی تھی. علم صرف دینی علم نہیں، دنیاوی علم بھی در حقیقت دینی علم ہے. چنانچہ جنہوں نے وہاں جسارت کی ہے ان کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ سنت رسول سے کوئی تعلق ہے، نہ کسی قسم کا ان کا انسانیت سے کوئی تعلق ہے. مکتب اہل بیت اس کو پرزور اس کی مذمت کرتا ہے، اور جہاں کہیں کائنات میں کوئی مظلوم ہے مکتب اہل بیت اس مظلوم کی حمایت کرتا ہے، اور جہاں کہیں ظالمین ہیں ان سے اظہار برات کرتا ہے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ انہیں مسلمانوں کو چھوڑ دے تو میرا بخار ٹھیک ہو جائے گا. جیسے ہی کہا مسلمانوں کو چھوڑا میرا بخار ٹھیک ہو گیا. آج تھوڑی سی بور لگ رہی ہوگی آپ کو مجلس کے وجہ سے، چنانچہ میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں جو باتیں میں نے بیان کی ہیں، کر چکا ہوں. چنانچہ حضرت نرجس کہتی ہیں، جن کا نام ابھی نرجس نہیں ہے، کب رکھا، کس کے کہنے پہ رکھا؟ امام علی نقی علیہ السلام نے رکھا ہوا ہے. پھر بی بی جب سوتی ہیں خواب میں حضرت مریم کو دیکھا اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. بس میں اس بات پہ اس کو اینڈ پہ کر کے آپ کی رحمت تمام کر رہا ہوں. خواب میں دیکھا، کیا دیکھا کہ بی بی مریم نے ان کی پشت پہ ہاتھ پھیرا ہے اور مخدومہ کونین نے ان کو اپنے سینے سے لگا کر مبارکباد دی ہے. جب مبارکباد دی ہے اس کے بعد ان کی آنکھ کھل گئی. یہ دوسری خواب تھی. اور تیسری خواب میں انہوں نے امام علی نقی علیہ السلام کو دیکھا. کہا مولا یہ رشتہ جو ہوا ہے جسے میں نے دیکھا اور صرف مجھے ہی پتا، اب میں وہاں تک پہنچوں گی کیسے؟ حضرت نے فرمایا کہ جب آپ کا دادا یہاں سے لشکر روانہ کرے گا نا، اس میں کنیزوں کے لباس میں آ کر آپ بھی نکل جانا. وہاں جب لشکر سے الگ ہوں گی نا تو وہاں اپنا نام نرجس بتانا. اور وہ نام نرجس جو کہ عربی نام ہے وہ سمجھ کر آپ کو کنیز سمجھ کر گرفتار کر لے. چنانچہ وہاں سے اٹالیا سے پہنچی ہیں بی بی بغداد میں. جیسے ہی بغداد میں پہنچے، ادھر سامرہ میں تھے امام علی نقی علیہ السلام. آپ نے اپنے ایک خادم کو بھیجا جو صحابی تھے جن کا نام ہے بشیر ابن سلیمان. کہا بشیر یہ ایک تھیلی لے جا، اس میں بڑا راز ہے، تھیلی لے جا. یہ نہیں کہا کتنے پیسے، یعنی کہا اتنے لے جا. کہا یہ تھیلی لے جا، یہ تھیلی لے جا، اور وہاں بغداد میں فلاں فلاں جگہ پر وہاں کنیزیں خرید و فروخت میں ہوں گی، تو بھی اس لائن میں لگ جا. جب تیری باری آئے گی تو تو خرید لینا. چنانچہ اس کے دل میں بڑے سوال تھے کہ مولا جب اور بھی خریدار ہوں گے تو میری باری کہاں آئے گی؟ لیکن جیسا حضرت نے بتایا ویسے انہوں نے کیا. تھیلی اٹھائی اور وہاں گئے جہاں خرید و فروخت ہو رہی تھی. چنانچہ یہ وہ کنیز تھی کہ جس کو خریدنے والے تو بہت تھے لیکن یہ کسی کے ہاں بکنے والی نہیں تھی، جانے والی نہیں تھی، انکار کر دیتی تھی. چنانچہ انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا اور کہا کہ اس کنیز کو میں خریدتا ہوں. امام کا صحابی جو حضرت نے انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ خریدیے، لیکن حضرت کا ایک لیٹر جو اٹالین لینگویج میں تھا
ہمارے معصوم وہ ہیں کہ جنہیں یورپین لینگویجز بھی آتی ہیں اور جو یہاں آ کر بھی لینگویج نہ سیکھے یہاں کی، پھر وہ امام کی تو سنت پہ عمل ہی نہیں کر رہا ہے۔ یہاں جو لوگ آتے ہیں گویا کہ امام یہ بتا رہے ہیں جو جہاں کو، اسی کو تو انگلش میں آپ کہتے ہیں انٹیگریشن، جو انٹیگریٹ ہو رہا ہے بندہ۔ چنانچہ حضرت اٹالیہ میں جو خط لکھا تھا وہ بشیر بن سلیمان نے جب بی بی نرجس خاتون کو دیا، انہوں نے آنکھوں سے لگایا اور لگا کر کہا مجھے اس کے ساتھ جانا ہے۔ چنانچہ اس نے کہا کتنے پیسے؟ اس نے کہا اتنے پیسے، ان کے پاس اتنی تعداد میں تو پتہ نہیں تھا، کہا یہ لے۔ جب تھیلی دی اس میں اتنے ہی پیسے تھے، جیسے تو ہو گیا، اتنے پیسے تھے جتنے اس نے مانگے تھے۔ جب وہ لے کر واپس ہماری میں بیٹھایا، بغداد سے سامرہ لا رہے تھے، راستے میں بشیر بن سلیمان پوچھتا ہے بی بی نرجس خاتون آپ کو تو عربی آتی ہے اور آپ آ رہی ہیں اٹالیہ سے۔ ادھر سے امام کو اٹالین آتی تھی اور ادھر سے بی بی کو عربی آتی تھی۔ بی بی نرجس خاتون نے یہ بتایا کہ میرے دادا کیسر روم نے مجھے چند زبانیں سکھائی ہیں، ان میں سے ایک زبان عربی بھی ہے اور میں وہ جانتی ہوں۔ کمال، یہاں ایک نقطہ میرے ابھی ذہن میں آیا۔ میں نے کہا بی بی کو خواب میں بی بی مریم بھی آئی ہیں، بی بی زہرا بھی آئی ہیں، کیا نسبت ہے کہ ایک کا پوتا ہے محمد مہدی، ایک کی نواسی ہے نرجس خاتون، جن کا رشتہ بھی آسمان پہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ جب دونوں کا، میں کہوں گا کیا مماثلت ہے کہ فاطمہ تو زہرا کا بھی بیٹا موجود ہے، عیسیٰ بن مریم حضرت مریم کا بیٹا بھی موجود ہے، وہ بھی غائب ہے، یہ بھی غائب ہے، وہ بھی آئے گا، یہ بھی آئے گا۔ تو کیا ہوگا کہ جب زہرا کا بیٹا آئے گا، غلاف کعبہ کو تھامے گا اور ادھر سے مریم کا بیٹا آسمان سے اترے گا اور تائید کرے گا کہ یہی ہے جو زہرا کا بیٹا ہے۔ اور تائید کرنے کے بعد کیا کریں گے؟ روایت کے الفاظ ہیں صحیح بخاری شریف کے کہ کیا کریں گے؟ حضرت عیسیٰ یصلی خلفہ، وہ بطول کے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھیں گے، گویا مریم کا بیٹا ہوگا، زہرا کے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ کمال ہو گئی، مریم کا بیٹا کون ہے؟ حضرت عیسیٰ، جو حجت خدا ہے، جو روح اللہ ہے، رسول ہے، نبی ہے۔ اتنے عہدے رکھنے کے باوجود وہ علی کے 11ویں بیٹے کو نماز پڑھا نہیں سکتا، پیچھے پڑھ سکتا ہے تو جو نہ نبی ہے نہ رسول ہے وہ کیسے اور کہاں محمد کو نماز پڑھا رہا ہے۔ چنانچہ بس گفتگو تمام ہو گئی میری، باقی باتیں انشاءاللہ پھر عرض کریں۔ چنانچہ جب واپس لا رہے تھے پوچھا کہ آپ کہاں سے کیسے؟ کہا جیسے جیسے میرے مولا نے مجھے بتایا تھا ویسے ویسے میں نے کیا اور آج یہاں آ گئے۔ جیسے ہی سامرہ پہنچے، حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے بی بی نرجس خاتون کا عقد امام حسن عسکری علیہ السلام سے کر دی اور فرمایا کہ یہ وہ ہے کہ جس کے صلب سے اور تیرے رحم سے اللہ ایسا بیٹا عطا کرے گا آپ کو کہ جس کی وجہ سے کائنات میں جہاں ظلم اور بربریت ہوگی وہ عدل و انصاف میں بدل جائے۔ اور یہی وہ اسکول آف تھاٹ ہے مکتب اہل بیت جو بتاتا ہے کہ کائنات میں ظالمین جہاں جہاں ظلم کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی شکل میں کر رہے ہیں، گردن کاٹ کے ظلم کر رہا ہے، کسی کا حق مار کے ظلم کر رہا ہے، لیکن مکتب اہل بیت کے پاس آس موجود ہے کہ آئے گا وہ کہ جو ظلم اور بربریت کا خاتمہ کرے گا اور عدل و انصاف کا قیام کرے گا۔ دعا ہے خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے سپاہیوں میں شمار فرما، پروردگار مومنین میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو جس کا رازدار ہے
اس راز کو محفوظ اور مامون رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہماری صفوں میں اتفاق و اتحاد عطا فرما، شر شیطان سے محفوظ فرما، ہمارے نوجوانوں کی زندگیاں دراز فرما، والدین کا سایہ ان کے سروں پہ تعدیل قائم و دائم فرما۔ پروردگار کے حق محمد و اہل بیت محمد جہاں جہاں ظلم و ستم کی چکی میں پیس رہا ہے مظلوم، پروردگار ان کو ان قابض حکمرانوں کے شر سے نجات عطا فرما۔ پروردگار مظلوموں کی حمایت فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما، مقدس مقامات کی حفاظت فرما، اور اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، اس کو علوم محمد و آل محمد کی نشر و اشاعت کا ذریعہ قرار فرما، ہمیں محمد و آل محمد کی زیارت اور شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل دعا منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ السلام علیکم یا نبی اللہ۔